اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ہمارے داتا و مولا حضور احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام محبت کے ساتھ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ بادشاہ تیمور لنگ تیموری سلطنت کے بانی ہیں، سن 1336 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، 1405 عیسوی میں انتقال ہوا۔ 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ جب بادشاہ تیمور لنگ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے چاہنے والے ماننے والے سب پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک بادشاہ تیمور لنگ کا چہرہ کالا پڑ گیا، شدت غم کی وجہ سے ان کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب گھبراہٹ ختم ہوئی، حالت سنبھلی اور چہرہ پھر نارمل ہو گیا تو آس پاس بیٹھنے والے لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے منظر دیکھا تھا کہ آپ کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا، گھبراہٹ سی طاری ہو گئی تھی، خیریت سے تو ہے؟ بادشاہ تیمور لنگ نے کہا تھا، ابھی میرے سامنے عذاب کے فرشتے آ رہے تھے جن کو دیکھ کر کے میں ڈر گیا تھا، ڈر کی وجہ سے مجھے غم پیدا ہوا اور شدت غم کی وجہ سے میرا فیس بلیک ہو گیا، میرا چہرہ کالا پڑ گیا تھا۔ اتنے میں نبی محترم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے اور آ کر کے فرمایا تھا، فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہ میری آل اولاد سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ تیمور لنگ کا انتقال ہوا تھا تو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں یہ منظر دیکھا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے اور حضور کی بارگاہ میں بادشاہ تیمور لنگ بھی بیٹھے ہوئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خواب دیکھنے والے سے، اے محمد ابن حسن، تیمور میری آل اولاد سے محبت کرتا ہے۔ کس زباں سے ہو بیانے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج آپ حضرات کے سامنے بیان کے جس موضوع کو لے کر کے آیا ہوں وہ ہے آل نبی کے فضائل، آل رسول کی شان کیا ہے، آل رسول کا مرتبہ کیا ہے، سید زادوں کا مرتبہ کیا ہے، سید حضرات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات، چند واقعات بھی پیش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو آج جائزہ بھی لینا ہے کہ ہم سید حضرات کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل بیت پاک کی، آل نبی کی، سید زادوں کی، اولاد رسول کی تعریفات میں آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی 33ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کچھ یوں فرمایا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت اترنے سے پہلے اہل بیت معاذاللہ گنہگار تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فرمانا چاہ رہا ہے، اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں اور بد اخلاقی کی نجاستوں سے آلودہ ہونے ہی نہیں دے گا۔ بڑا مرتبہ ہے اہل بیت پاک کا،
آل نبی کا. جب اہل بیت کا یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، اہل بیت، تو اہل بیت سے مراد کون ہوتے ہیں؟ تفسیر کبیر میں حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کرام کے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے راجح اور سب سے قوی قول یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک ازواج مطہرات ہیں، اور انہی میں امام حسن، امام حسین اور مولا علی بھی داخل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد پاک ہے وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جنہیں قرآن پاک نے امہات المومنین کہا ہے، ہم مومنوں کی جو مائیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. تو اہل بیت کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، دو لفظ ہیں، ایک ہے معصوم، ایک ہے محفوظ. معصوم اور محفوظ دونوں میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھنا، پوری دنیا کے اندر معصوم صرف 2 کیٹیگری ہیں. نمبر 1 نبی معصوم ہوتے ہیں، نمبر 2 فرشتے معصوم ہوتے ہیں. ان کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. پوری کائنات میں صرف 2 کیٹیگری معصوموں کی ہے. نمبر 1 انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور نمبر 2 فرشتے معصوم ہوتے ہیں. دوسرا لفظ میں نے استعمال کیا محفوظ. ولی معصوم نہیں ہوتے، صحابہ معصوم نہیں ہوتے، اہل بیت پاک معصوم نہیں ہوتے، لیکن محفوظ ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے امام صاحب معصوم اور محفوظ میں ڈیفرنس کیا ہے، ذرا انتر بتا دیجئے. تو سنیے، معصوم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس سے گناہ ہونا ممکن ہی نہ ہو، جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے اسے معصوم کہتے ہیں، اور وہ نبی ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں. نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، یہ نبی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو معصوم کہتے ہیں. اور فرشتے تمام کے تمام فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ مطلب ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے معصوم. اور محفوظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محفوظ کا مطلب ہوتا ہے کہ جن سے گناہ ہونا ممکن تو ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے. اب محفوظ لوگوں میں جو اہل بیت کرام کا طبقہ ہے، اہل بیت میں کچھ سادات تو وہ ہیں، کچھ سید حضرات جو اللہ کے ولی ہیں، جیسے امام حسن، امام حسین، ان کے امی جان حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا، سرکار غوث پاک حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ہمارے بھارت کے راجہ، ہمارے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کیا ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ سید حضرات ہیں. اور سید حضرات کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں. تو محفوظ بھی ہے، اللہ کے ولی بھی، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے. البتہ کچھ سادات، بلکہ بہت سارے سادات جیسے آج بھی موجود ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں. کئی سادات، کئی سید زادے ہوں جو اللہ کے ولی نہیں ہیں، لیکن اگر ان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں فرمائے گا. ہاں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں ارشاد فرمایا کہ ہر وہ سید جو صحیح النسب ہو، یعنی واقعی سید ہو، واقعی حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہو، وہ سید جو صحیح النسب ہو، اللہ کے علم میں حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہو، اگر اللہ نہ کرے ان سے گناہ ہو بھی جائے گا تو آپ اندازہ لگائیے اصل میں جو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حسنین کریمین کی اولاد سے، واقعی حسنین کریمین کی اولاد سے ہوتے ہیں، وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے. وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور حضور کے جسم کا ٹکڑا جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، وہ مستحق نار ہے ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی سید گناہ کر بھی بیٹھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اسے بھی، گناہ نہیں کرنا چاہیے اسے بھی، لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر پکڑ نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا. اب آپ کہیں گے آج کے دور میں کئی سید حضرات ہمیں ملتے ہیں جو داڑھی کٹاتے ہیں، یا ایک مٹی سے گھٹاتے ہیں، یا انگریزوں کے طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں. وہ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے نہیں. تو ان کا کیا؟ نمبر 1، آپ کو اور ہمیں کہیں بھی ہمارے دین نے رائٹ نہیں دیا ہے کہ ہم ان کا اپمان کریں، ہم ان کی توہین کریں،
ہم ان سید زادوں کے حوالے سے اپنے دل میں میل بھریں، میل کچیل لائیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. یاد رکھنا اگر کبھی ایسا کر لیا مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لو، ورنہ قیامت کے دن حشر اتنا بھیانک ہوگا. ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ حدیثیں سناؤں گا کہ اہل بیت کی فضیلتیں کیا ہیں اور اہل بیت کا ادب کرنے والوں کو اللہ کتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے، اور جو اہل بیت کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، سید زادوں کو حقیر جانتا ہے، سید زادوں کا اپمان کرتا ہے، سید زادوں کی بے ادبی کرتا ہے، سادات کرام کی توہین کرتا ہے، اس کی دنیا بھی کس طرح برباد کر دی جاتی ہے اور قبر و آخرت بھی تباہ برباد کر دی جاتی ہے. یہ بتاؤں گا انشاءاللہ. فی الحال آپ اتنا سمجھیے، دنیا میں جتنے سید زادے ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں وہ نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سیدوں کی برادری بھی ہے، سید نام کی برادری بھی ہمارے یہاں پر ہوتی ہے. مطلب ان کی برادری کا نام سید ہے، مگر یہ حسنین کریمین کی اولاد میں سے نہیں ہے. کئی ایسے آپ کو ملیں گے، جیسے انصاری، ہمارے انصاری برادری ہے. تو انصاری برادری یہ کوئی انصاری صحابہ کرام کی نسل سے نہیں ہے، یہ برادری کا نام انصاری ہے. انصاری صحابہ کی اولاد سے ان کا اس اینگل سے کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، نہیں. انصاری یہ برادری کا نام ہے، یہ انصاری صحابہ کی اولاد نہیں ہے. ہمارے یہاں جو علی شاہ والے ہیں تو یہ اپنے نام کے آگے شاہ لگاتے ہیں. جانتے نا آپ شاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاہ کا مطلب تو بادشاہ، کنگ. شاہ کا مطلب تو بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ سارے کا بادشاہ ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. شاہ کون ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. شاہ تو میرے آقا حسین پاک ہے. تو شاہ کا مطلب تو بادشاہ ہوتا ہے. تو علی شاہ والے اگر اپنے نام کے آگے شاہ لگاتے ہیں تو یہ بیچارے شاہ لگانے کی وجہ سے بادشاہ نہیں ہوئے، شاہ لگانے کی وجہ سے امام حسین کے خاندان سے نہیں ہو گئے. اصل میں یہ برادری کا نام ہے. انہوں نے اپنی برادری کا نام شاہ رکھا ہوا ہے. بڑے باپ داداؤں کی طرف سے شاہ 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 چلتا چلا رہا ہے. ہم انصاری ہیں تو انصاری انصاری انصاری، ہمارے بڑے باپ دادا سب انصاری ہیں، مگر ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم انصاری صحابہ کی اولاد میں سے ہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کر لے گا نا ہم انصاریوں میں سے، تو اللہ کی پکڑ ہوگی اس کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ایک سید نام کی برادری بھی ہے. تو یہ حسنین کریمین کی اولاد میں سے نہیں ہے. انہوں نے اپنی برادری کا نام سید رکھا ہوا ہے. سید کا مطلب سردار ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، چلتا چلا رہا ہے. لیکن اصل سید وہ ہیں جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں، اور جو حسنین کریمین کی واقعی اولاد میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان اولاد رسول پر، ان اولاد حسن و حسین پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. یہ ڈیفینیٹلی جنت میں جائیں گے اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو. یاد رکھنا، ایمان پر خاتمہ شرط ہے. یعنی اگر اس دنیا کے اندر کوئی واقعی میں سید ہے، واقعی میں حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے، لیکن اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اس نے ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کر دیا، اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اور واقعی میں چلو مان لو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے، لیکن اصلی سید ہونے کے باوجود بھی اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کر دیا. ایسے کیڑے مکوڑوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا جو بے ادب تھے، بدتمیز تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے تھے، جبکہ قرآن کریم میں واضح طور پر میرے رب نے علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے کئی آیتیں ارشاد فرمائی. ایک آیت یہ بھی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے مصطفیٰ جو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا. اب بچا کیا؟ ارے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ کسی نبی نے بھی اللہ کو جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اللہ پاک غیب الغیوب ہے، سارے غیبوں سے بڑھ کر اللہ سب سے بڑا غیب. ارے جسے کوئی نبی بھی جاگتی آنکھوں سے نہ دیکھ پائے وہ تو سب سے بڑا غیب ہوا نا. اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کریم وہ ہے جسے دنیا کے اندر کوئی نبی جاگتی آنکھوں سے نہ دیکھ پایا. اگر یہ شرف اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو پیارے مصطفیٰ آپ کو عطا کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا غیب ہے وہ ہمارے حضور کی نگاہ سے نہیں چھپا تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. اور دوسرا غیب حضور کی آنکھوں سے کیا پوشیدہ رہ سکتا ہے. تو خیر بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچی. عرض کر رہا ہوں حسنین کریمین کی اولاد میں سے واقعی جو ہیں صحیح عقیدہ، خوش عقیدہ سنی مسلمان اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، ڈیفینیٹلی ابھی جو میں نے حدیث پڑھ کر کے سنائی اس کے اینگل سے بتا رہا ہوں ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے. کیوں؟
اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑی پیاری دلیل دی کہ جو واقعی حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ٹکڑا ہے، اور حضور کا ٹکڑا جہنم کی آگ میں جا ہی نہیں سکتا، وہ مستحق نار نہیں ہے۔ اچھا، اس کو سمجھانے کے لیے میں حدیث پاک سے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ نمبر 1، المواہب اللدنیہ کی دوسری جلد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے حضور کو پچنے لگائے، سمجھتے پچنا لگانا؟ ہجامہ، ایک مخصوص طریقے سے جسم کا خون نکالا جاتا ہے نا، گوگل پہ سرچ کیجیے، آپ کو درجنوں ویڈیوز ملیں گے آپ کو یوٹیوب وغیرہ پر۔ ہجامہ سنت رسول اللہ ہے، اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں ہر 6 مہینے میں 1 مرتبہ ہجامہ ضرور کروائیں، اگرچہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کروائیں لیکن ہجامہ ضرور کروائیں۔ ہر 6 مہینے میں اپنے جسم کا فاسد خون جو ہجامہ کے ذریعے نکلے گا وہ آپ کی کئی جسم کے اندر پنپنے والی بیماریوں کا خاتمہ کر دے گا۔ ہجامہ سنت رسول اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے ہجامہ کیا۔ اب جسم منور سے جو خون شریف نکلا اسے ان شخص نے لیا اور دیوار کے پیچھے گئے، اسے پی لیا۔ واپس پلٹ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تو ہمارے حضور نے فرمایا میرے وہ غلام، وہ خون کا تم نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا خون مبارک تھا، اس لیے مجھے زمین پر بہانا گوارا نہ ہوا، زمین پر اسے بہا دینا گوارا نہ ہوا، اس لیے آقا وہ میرے پیٹ میں ہے۔ تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جاؤ تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ دوسری مثال حدیث پاک سے، حضرت مدارج النبوہ کی روایت ہے، اور روایت یہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی، جو حضور کے صحابی ہیں، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ان مبارک زخموں سے چوس کر کے خون پی گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے انہیں پتا کیا بشارت دی؟ فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے انہیں دیکھ لیں۔ اب یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر کے کیا سمجھانا چاہا؟ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں، جس کے اندر حضور کا خون چلا جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ جو ذاتیں جو ہستیاں اسی خون سے بنی ہو وہ جہنم میں کیسے جائیں؟ جس کے پیٹ میں حضور کا خون چلا گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو جو سید زادے جو سادات کرام اسی خون سے بنے ہیں، وہ خون جن کی رگوں کے اندر موجود ہے، یہ جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا میرے محبوب آپ کے اہل بیت میں سے جو میری وحدانیت کا اقرار کرے اور آپ کی رسالت کا اقرار کرے ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے ہی نہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے اہل بیت کا، یہ مقام و مرتبہ ہے آل نبی کا، یہ مقام و مرتبہ ہے اولاد رسول کا۔ اس لیے یاد رکھنا مسلمانوں، ہم پر آل نبی کی محبت کو فرض قرار دے دیا گیا، ان کی تعظیم ہم پر فرض ہے، اگرچہ وہ گناہ کرے۔ یاد رکھنا، بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی فتاوی رضویہ میں نقل کیا کہ فاسق کی تعظیم حرام ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کرنے والا، گناہ کبیرہ کرنے والا، جیسے شراب پہ کوئی پی رہا معاذ اللہ، شراب پینے والا فاسق ہے، اور فاسق مولین ہے، اس کی تعظیم حرام ہے۔ داڑھی کٹانے والا یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا، یہ واجب کا تاریخ ہے، یہ سنت واجبہ ہے۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت واجبہ ہے، اس کو کٹانا ایک مٹھی سے گھٹانا یزید کا طریقہ ہے، تو اس کو کٹانا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب اگر کوئی شخص داڑھی کٹاتا ہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے، یہ کون ہوا؟ فاسق مولن، اس کی تعظیم اسلام میں حرام ہے، یہ مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ جب تمہارے یہاں تمہاری بیٹیوں کا بیٹوں کا نکاح ہو اور نکاح کے بعد جب تم گواہ مقرر کرو تو باشرع مقرر کرو، باشرع، داڑھی والے ہو، باقاعدہ سنت کے مطابق ان کی داڑھی ہو، نیک نمازی پرہیزگار ہو۔ کیوں؟ اللہ نہ کرے کل کو اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جائے اور بیوی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ اس سے کم میرا نکاح ہو گیا، یا اس طرح کا کوئی بھی میٹر ہو جائے، اب گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے کہ ارے کوئی گواہ ہے کیا یار ان کے نکاح کے حوالے سے، اور آپ داڑھی منڈے کو لے کر آئے، وہ کہے گا ہاں میں تھا، یہ دونوں میاں بیوی ہے یا یہ دونوں فلاں ہے، آپ کی گواہی شریعت میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ عید کا چاند ہو گیا بھائی، عید کا چاند ہو گیا، کس نے دیکھا؟ اس بھائی نے دیکھا، اس کی تو داڑھی نہیں ہے اور یہ آ کر گواہی دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بندہ ایسا ہے نہیں جس نے عید کا چاند دیکھا اور یہ آ کے بتا رہا ہے۔ قاضی کو ناجائز ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے۔ یہ سارے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں،
اور اسلام کے ماننے والوں یہ سارے، کیونکہ یہ فاسق مولین ہے اور فاسق مولین کی تعظیم اسلام میں حرام ہے، یہ مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی بھی اسلام کو معتبر نہیں ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے، فرماتے فاسق مولین کی تعظیم حرام ہے مگر سید، مگر سید، اولاد رسول، آل نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک، اگر کوئی سید ہونے کے باوجود، اگر کوئی حسنین کریمین کی اولاد میں سے اصلی سید ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، جو کہ گناہ کبیرہ ہے، داڑھی مڈاتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے، تاش کھیلتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے، سٹوں کے بازار گرم کرتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے، گانے باجے سنتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے، وغیرہ 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 گناہ کرتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے باوجود بھی اگرچہ یہ بہت بڑا مجرم ہوا اللہ کی نظر میں کیونکہ گناہ کر رہا ہے، مگر اے مسلمانوں اس پر جیسے پہلے تعظیم فرض تھی ابھی بھی تعظیم فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس کی ذات کو نہیں دیکھا جائے گا، رسول اللہ کی نسبت کو دیکھا جائے گا۔ یہ ہے اہل بیت پاک، ہمارے آقا کائنات میں سب سے افضل، تو حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کا خاندان تمام خاندانوں میں افضل، حضور کی اولاد تمام اولادوں میں افضل، حضور کی فیملی تمام فیملی میں افضل، حضور کے نواسے تمام نواسوں میں افضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بیٹیاں تمام بیٹوں بیٹیوں میں افضل۔ اور کیسے افضل ہے؟ دو روایتیں سناتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 1، نمبر 2، غور سے سنیے گا کیونکہ سمجھ میں آئے گی نا حدیث، تب آپ مطلب مطمئن ہو پائیں گے کہ ہاں کیا فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان 2 قسموں کو 3 قسموں میں تقسیم فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے، سنیے غور سے، اللہ نے پوری مخلوق کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا تو مجھے ان میں سب سے افضل قسم میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان 2 قسموں کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا، پھر اللہ نے ان کے اندر مجھے سب سے افضل قسم میں رکھا۔ پھر آقا نے فرمایا پھر ان تینوں قسموں کو اللہ تعالیٰ نے قبیلوں میں تقسیم کر دیا تو اللہ نے مجھے سب سے افضل قبیلے میں رکھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم کر دیا تو مجھے سب سے افضل گھرانے میں رکھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے آیت مبارکہ پڑھی، جب بھی میں نے پڑھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا فرما دے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، امام باقر رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، امام جعفر صادق کے والد بزرگوار امام باقر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے زمین کے مشرق و مغرب، پہاڑوں اور ریگستان کو چھان ڈالا مگر عرب کی قوم سے بہتر کسی قوم کو نہ پایا۔ پھر اللہ کے حکم سے میں نے عرب کی قوموں کو چھانا تو مضر سے بہتر کوئی قبیلہ نظر نہیں آیا۔ پھر اللہ کے حکم سے میں نے مضر قبیلے میں تلاش شروع کی تو مجھے بنو کنانہ سے افضل کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اللہ کے حکم سے میں نے بنو کنانہ میں تلاش کیا تو مجھے قریش سے افضل کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اللہ کے حکم سے میں نے قریش میں تلاش شروع کی تو بنو ہاشم سے افضل کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اللہ کے حکم سے میں نے بنو ہاشم کو تلاش کیا تو بنو ہاشم میں یا رسول اللہ مجھے آپ سے افضل و بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، کیوں؟ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے آپ کے سامنے آج؟ اہل بیت کی، آل نبی کی، اولاد علی کی۔ ادب کرنا سیکھیے، پہلے تو شکر کیجیے مولا کے دربار میں کہ اللہ نے ہمیں صحابہ و اہل بیت کا ماننے والا بنایا، شکر ادا کیجیے پروردگار کی بارگاہ میں۔ اور دوسرا شکر اس لیے بھی ادا کیجیے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے ادب کا دامن عطا فرمایا ہے۔ ادب کیا چیز ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم ہے الحمدللہ۔ اب سید زادوں کے ساتھ کیسا ادب ہونا چاہیے اس کی ایک جھلک میں پیش کرتا ہوں۔ اگر میرے پاس ٹائم بہت سارا ہوتا نا بہت ساری باتیں بتاتا، لیکن ٹائم شارٹ ہے اس لیے صرف ایک بات ادب کے حوالے سے صحابہ کرام کا کردار کیا تھا ذرا سنیے گا۔ اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ
آپ کے دور خلافت میں مال غنیمت لایا گیا. ذرا سنیے گا توجہ سے اور اندازہ لگائیے گا ہمارے صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ کتنے ادب کا معاملہ کرتے تھے. سبحان اللہ. فاروق اعظم کے دربار میں مال غنیمت لایا گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا کہ آتے جائیے اور اپنا حصہ لیتے جائیے. چنانچہ صحابہ کرام آتے رہے, فاروق اعظم انہیں مال غنیمت سے حصہ دیتے رہے, وہ لیتے رہے جاتے رہے, آتے رہے لیتے رہے جاتے رہے, آتے رہے لیتے رہے جاتے رہے. انہی آنے والوں میں نواسے رسول, جگر گوشے بطول, چمن فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول حضرت امام حسن مجتبی بھی آئے. جب وہ آئے سرکار فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ بالرحب والکرامہ. فاروق اعظم نے کہا بالرحب والکرامہ, یعنی خوش آمدید, ویلکم, سواگتم, خیر مقدم. اور یہ کہنے کے بعد حضرت امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں 1000 درہم پیش کیے. انہوں نے قبول فرمائے, چلے گئے. ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی جان امام علی مقام, امام تشنا کام, امام عرش مقام, امام ہمام, ہم مومنوں کے دلوں کے چین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. فاروق اعظم نے ان سے بھی وہی کہا بالرحب والکرامہ, خوش آمدید, ویلکم, سواگتم. اور انہیں بھی 1000 درہم ان کی بارگاہ میں پیش کیے جو امام حسین نے قبول فرمائے اور تشریف لے گئے. ان کے جسٹ بعد آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ فاروق اعظم کا بیٹا حضرت عمر. فاروق اعظم کے اپنے بیٹے آئے حضرت عبداللہ ابن عمر. جب وہ آئے نا مال غنیمت لینے کے لیے تو عمر فاروق اعظم نے انہیں 500 درہم دیے. اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں تو سوال کا جواب دیجئے, ابھی امام حسن حسین کو کتنا دیا تھا؟ زور سے بولو نا. 1000 درہم. اور جب اپنے بیٹے آئے عمر فاروق اعظم کے, انہیں کتنا دیا؟ 500 دیے. تو پتہ کیا کہنے لگے عمر, حضرت عبداللہ بن عمر, بابا جان یہ کیا؟ جب امام حسن حسین ننھی سی عمر میں تھے, میں تو اللہ کی راہ میں اس وقت بھی سرطن کی بازی لگاتا تھا, میں تو اس وقت بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا, اور آپ نے ان دونوں بھائیوں کو 1000 درہم دیے, اور جب میں آیا تو 500 درہم, مطلب پورا آدھا ہی کر دیا آپ نے. حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے بھی 1000 ملنا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں محبت اہل بیت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا. آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں بھی 1000 درہم دینے کو تیار ہوں, اس کے لیے شرط یہ ہے اذهب فأتنی بأبیہما, جا بیٹا جا, ان دونوں کے باپ کی طرح باپ لے کر کے آ. وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا, ان کی ماں کی طرح ماں لے کر کے آ. وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا, ان دونوں کے نانا کی طرح نانا لے کر کے آ. وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا, ان کے نانی کی طرح نانی لے کر کے آ. وَعَمٍّ كَعَمِّهِمَا, ان کے چاچا کی طرح چاچا لے کر کے آ. وَخَالٍ كَخَالَتِهِمَا, خالن خالیہما, ان کے ماموں کی طرح ماموں لے کر کے آ. بیٹا ان کے برابری کرنے کا ہمیں تمہیں حق نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے بابا علی المرتضیٰ ہے, ان کی ماں فاطمہ زہرا ہے, ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ ہے, ان کی نانی جان بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے, ان کے چاچا حضرت جعفر بن ابو طالب ہے, اور بیٹا ان کے ماموں حضور کے بیٹے ہیں, اور ان کی خالائیں حضور کی بیٹیاں ہیں. تو پہلے ان کے ابو کی طرح ابو تو لے کر کے آ, پہلے ان کی امی کی طرح امی تو لے کر کے پھر لے لینا اس سے 1000 درہم. یہ ہے صحابہ کرام کا انداز جو اہل بیت کرام سے تھا, اور یہی الحمدللہ ہمارے بزرگوں میں بھی رہا. اعلیٰ حضرت کی سیرت میں نے پڑھا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی چیز تقسیم ہوتی تھی نا لوگوں میں, جیسے فاتحہ کی شیرنی آ گئی یا کوئی تبرک آ گیا, ہر شخص کو ایک ایک حصہ ملتا تھا, سید لوگوں کو 2 حصے ملتے تھے, ڈبل حصہ. اور یہی طریقہ آج میں نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی دیکھا ہے. امیر اہل سنت بھی اعلیٰ حضرت کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے سید زادوں سے اتنی محبت کرتے, اگر بتا دیا جائے کہ حضرت یہ سید زادے ہیں, ملاقات کے وقت بتا دیا جائے کہ سید زادے, امیر اہل سنت ان کا استقبال کرتے ہیں, ہاتھ چوم لیتے ہیں, اپنے پاس جگہ دیتے ہیں, اور جب کوئی چیز تقسیم فرماتے ہیں تو سب کو سنگل ملتی ہے, سید زادوں کو ڈبل ملتی ہے. تو یہ ہمارے بڑے بزرگوں کو انداز ہے ماشاءاللہ. تو سیدوں کا گھرانہ شان والا گھرانہ ہے, ان کا ادب کرنا, ان کی تعظیم کرنا یہ ہم پر ضروری ہے. باتیں بہت ساری ہیں, ایک واقعہ سنیے گا, اس واقعے میں یہ سمجھ جائیں گے آپ کہ سید زادوں کی تعظیم کرنے پر کیا ملتا ہے اور سید زادوں کی بے ادبی کرنے پر کیا ملتا ہے. سنیے گا ذرا واقعہ. باتیں بہت ساری تھی, ایمانداری کی باتیں, مزہ بھی آ رہا ہے کیونکہ ہمارے حضور کے اہل بیت کی باتیں ماشاءاللہ. تو جی چاہ رہا کہ بولوں مگر ٹائم کم پابند ہے انشاءاللہ. تو ابھی واقعہ آخر میں سنیے گا. بلخ شہر میں ایک علوی شخص رہتے تھے. علوی جانتے ہیں علوی کسے کہتے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا نکاح بی بی فاطمہ زہرا سے فرمایا. فاطمہ زہرا کے ذریعے جتنی اولادیں آئیں وہ سید کہلائیں. قیامت تک جو آنے والے ہیں یہ بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد امام حسن حسین کے ذریعے چلی, یہ سید کہلاتے ہیں. جب بی بی فاطمہ زہرا نے دنیا سے پردہ فرمایا تو الگ الگ وقتوں میں مولا علی نے 8 عورتوں سے نکاح فرمائے,
اب مولا علی کی جو اولادیں ان 8 عورتوں کے ذریعے آئیں انہیں علوی کہتے ہیں. آج بھی دنیا میں علوی موجود ہے. اور یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا, جس طریقے سے سید کو زکوٰۃ دینا حرام ہے اسی طریقے سے علوی کو بھی زکوٰۃ دینا حرام ہے. نہ تو وہاں زکوٰۃ ادا ہوگی نہ یہاں زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر سید زادے یا کوئی علوی بزرگ ہمارے سامنے ایسے فیملی کے لوگ کہ جو بیچارے واقعی میں جو ہے ضرورت مند ہیں, آپ جائیے ان کی تحفے تحائف کے ذریعے مدد کیجیے, خوب مدد کیجیے, اللہ خوب نوازے گا. کیسے نوازے گا واقعہ سنیے. بلخ شہر کے اندر ایک علوی شخص رہتے تھے مولا علی کی اولاد میں سے. ان کا انتقال ہو گیا. اب بچی ان کی فیملی, ان کی بیوی تھی, ان کی 4 بچیاں تھیں. تو اس علوی خاتون نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ بلخ کا حاکم جو کہ ظالم ہے وہ ہماری فیملی پہ اٹیک کرے. تو اس کی طرف سے جان و مال کا اندیشہ تھا. تو اس علوی خاتون نے رات کے وقت اپنی 4 بچیوں کو لے کر کے بلخ سے ہجرت کی اور سمرقند چلی گئی. سیدھے مسجد پہنچی, اپنی بچیوں کو مسجد میں رکایا, صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی. جب صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد یہ علوی خاتون شہر کا گشت کرنے لگی کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے ہماری مدد کرے. چنانچہ چلتے چلتے ایک بھیڑ نظر آئی. اس بھیڑ کے بیچوں بیچ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں کے مسائل سن رہا تھا. لوگ اس سے سوال جواب کر رہے تھے. ہاں آپ بولیے, ٹھیک ہے آپ کہیں, جی آپ بولیے, جی آپ بولیے. تو اس علوی خاتون نے پیچھے کسی شخص سے پوچھا بھائی جان یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس شہر کے حاکم ہے. اچھا یہ مسلمان ہے کیا؟ جی ہاں مسلمان ہے. اچھا. تو لوگوں کو ہٹاتی ہوئی وہ علوی خاتون جیسے تیسے اس حاکم شہر کے پاس پہنچی, سلام کیا, اس نے جواب دیا. اب اس علوی خاتون نے اپنا دکھڑا سنایا اور کہا کہ ہم بلخ شہر کے رہنے والے ہیں, وہاں کے حاکم کے ظلم و جفا کا اندیشہ ہوا تو وہاں سے ہجرت کر کے ہم یہاں آ گئے ہیں. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میں ہوں اور میری 4 بچیاں ہیں جن کو میں نے مسجد میں ٹھہرایا ہوا. 4 دن ہو گئے ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. میری بچیوں کے پاس صرف ایک چادر جس سے انہوں نے اپنا جسم چھپایا ہوا ہے, ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. تو آپ ذرا کپڑوں کا انتظام کر دیجئے, کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے اور ہم آپ کو دعا دیں گے. اس مردود نے کیا کہا سنو غور سے, جو آج ہماری قوم کے مردود کہہ رہے ہیں نا وہی اس نے کہا ہے علوی ہو, مولا علی کی اولاد سے ہو. اچھا پروف دو, پروف کیا تمہارے پاس؟ بھائی پروف کے بغیر میں کیسے مان لوں تم علوی ہو, مولا علی کے خاندان سے ہو؟ پروف دو میرے کو, پروف دو, کوئی گواہ لاؤ. بیچاری کا منہ شرم سے جھک گیا, وہاں سے روانہ ہو گئی. اس مردود نے کوئی امداد نہیں کی, وہ آگے چلنے لگی اور مسجد کی طرف آنے لگی, ناکام و نامراد ہو کر کے. اب تو شاید جب حاکم نہیں سن رہا تو کون سنے گا. مسجد کی طرف اپنی بچیوں کے پاس واپس آ رہی تھی تو راستے کے اندر ایک بھیڑ اور نظر آئی. بیچ میں ایک بوڑھا شخص تھا, عمر رسیدہ, وہ لوگوں کے سوال جواب سن رہا تھا اور ان کی مدد کر رہا تھا. جی آپ بولیے, جی آپ بولیے, جی آپ کا یہ سوال ہے, ہاں اس کا یہ جواب ہے. تو اس عورت نے پیچھے کسی سے پوچھا بھائی جان یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اس شہر کے حاکم کے وزیر ہے. حاکم تو وہ جس سے مل کر کے آئی, یہ اس کے وزیر ہے. اچھا مسلمان ہے؟ بولے مسلمان نہیں, مجوسی ہے, آتش پرست ہے, آگ کی پوجا کرنے والے. تو علوی خاتون کے دل میں پھر بھی کچھ ڈھارس بندی ہو سکتا ہے, یہ کچھ مدد کر دے. لوگوں کو ہٹاتی ہوئی علوی خاتون اس وزیر کے پاس گئی اور اس سے اپنی رودات سنائی. پوری کہانی جیسے ختم ہوئی وہ مجوسی اپنے تخت سے نیچے آ گیا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, اپنے خادم کو بلایا, جا اپنی مالکن کو بلا کے لا. اپنی مالکن مطلب میری بیوی, اس کو بلا کے لا. اور جب وہ آیا تو کہا میری زوجہ محترمہ ان خاتون کے ساتھ جائیے, ان کی 4 بچیاں مسجد میں ہیں, ان کو مسجد سے اپنے گھر میں لائیے, پیٹ بھر کے کھانا کھلائیے, نہانے دھونے کا انتظام کیجیے, بہترین کپڑے پہنائیے اور رات میں یہیں سونے کا انتظام کیجیے. چنانچہ وہ عورت جو اس وزیر کی بیوی تھی وہ اس خادم کے ساتھ, اس عورت کے ساتھ مسجد گئی, 4 بچیوں کو اس خاتون کو لے کر کے اپنے گھر میں آئی, کھانا کھلایا, نہلانے دھلانے کا انتظام کیا, بہترین کپڑے پہنائے اور عیش و آرام کی چیزیں مہیا کی, رات میں سلا دیا. اب سنو کیا ہوا. آدھی رات گزرنے کے بعد اس شہر کے حاکم نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے, لوگ میدان محشر میں جمع ہو رہے ہیں. یہ بھی آیا اور اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جب اس نے حضور کو دیکھا, حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا, تو میرے آقا نے جلال بھرے عالم میں اس سے نظر پھیر لی. حضور نے اس کو دیکھا ہی نہیں, یہ گھبرا گیا, یا اللہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا. حضور نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی, ادھر گیا جس طرف حضور کا منہ تھا اس طرف آیا, میرے آقا نے اس طرف سے بھی منہ پھیر لیا. گھبرا گیا, ہو کیا رہا ہے. پھر اس طرف جا کر کے حضور کے چہرے کے سامنے آیا, پھر میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا. اب یہ حاکم رونے لگا, یا رسول اللہ مجھ سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں, میں تو مسلمان ہوں آقا. حضور نے فرمایا اقیم البینۃ عندی انک مسلم, مجھے پروف دے کہ تو مسلمان ہے, پروف دے مجھے کہ تو مسلمان ہے. وہ رونے دھونے لگا, یا رسول اللہ پروف کہاں سے لاؤں؟ فرمایا میری بیٹی جب تیرے دروازے پر آئی تھی اس سے تو نے پروف مانگا تھا, تو مجھے پروف دے تو مسلمان ہے. پھر حضور نے فرمایا دیکھ سامنے کیا ہے, بولے جنتی محل. فرمایا یہ جنتی محل اس شخص کا ہے جس کے گھر میں میری بیٹی موجود ہے. اٹھا
اپنے منہ پہ تماچے مار رہا تھا حکیم، خادموں کو دلایا، جاؤ تلاش کرو وہ عورت کہاں ہے، خود بھی نکل گیا، تلاش کرتا رہا، بہت دیر کے بعد پتا چلا کہ وہ علوی خاتون وزیر کے یہاں تشریف فرمائے، وزیر کے یہاں پہنچا 1000 دینار لے کر کے، سونے کے سکے، اور اس کو بلایا، کہا وہ علوی خاتون کہتی وہ کہاں ہے، بولے میرے گھر میں، بولے نکالو میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں، بولے جس سیدھا ہو جائے یہاں سے، لینے کے لیے آیا، بولے نہیں ایسے نہیں لینے، دیکھ تیرے لیے 1000 دینار لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا 1000 دینار کیا، اگر تو 1,00,000 دینار بھی لا دے گا نا، اس خاتون کو میں تیرے ساتھ نہیں جانے دوں گا، انشاءاللہ ان کی خدمت میں ہی کروں گا۔ اور کان کھول کے سن لے، ہو سکتا ہے تو یہ سوچ رہا ہو کہ حضور نے خواب میں تجھے بتایا کہ وہ جنتی محل میرا ہے، تو یہ سوچ رہا ہوگا نا، اور میں تو مجوسی ہوں، اور جنت تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، مجوسی تو جنت میں جائے گا نہیں، تو پھر میرا وہ محل کیسے ہو گیا؟ تو کان کھول کے سن لے، خواب میں جو نبی تجھے جنت سے دور کر رہے تھے، وہی نبی مجھے کلمہ پڑھا کر جنت میں داخل کر رہے تھے۔ یہ ہے جناب، اور باتیں تو بہت ساری ہیں۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہماری قوم میں آج کچھ لوگ ڈیر ہوشیار بنتے ہیں، کسی کا سید ہونا مشہور ہے نا، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، لوگ بھی جانتے ہیں کہ آل رسول ہے، مگر اس کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں، آڈیو جاری کرتے ہیں، خواہ قوم مسلم کو گمراہ کرتے ہیں، نہیں وہ سید نہیں ہے، نہیں وہ سید نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، تجھے کون سا پروف مل گیا ہو کہ وہ سید نہیں ہے؟ ہمیں ہمارے اسلام نے بتایا کہ جو سید مشہور ہو گیا ہے، وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں آل رسول ہوں، لوگ بھی اسے جانتے ہیں، تو آپ کے پاس چونکہ پروف تو ہے نہیں اس کے سید نہ ہونے کا، لہٰذا آپ پر بھی فرض ہے کہ وہ صحیح سید مان لو۔ اگر بالفرض وہ آل رسول نہ ہوا، اگر بالفرض وہ سید نہ ہوا، تو یہ اس کے رب کا میٹر ہے، آپ کو اس تعظیم کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ اس لیے ہماری قوم کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں جو سیدوں کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، بھونکتے ہیں، اور آل رسول کے خلاف غداری والا کام کرتے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان چلے جائے، وہی روزہ رکھے، وہی نماز پڑھے، اور وہ اس حال میں وہاں مر جائے کہ میرے اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اہل بیت سے پیار کیجئے، صحابہ سے محبت کیجئے، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان سن لیجئے، پھر 3 بار سورہ قدر پڑھتا ہوں۔ ماہ محرم کی 18 تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے جس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص پاک ہوتا ہے، اور مشہور عاشق رسول حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرص پاک ہوتا ہے۔ یہ مبارک تاریخ کل 5 اگست مغرب ہوتی شروع ہو جائے گی، ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی انشاءاللہ کل سیٹرڈے 5 اگست کو انشاءاللہ 18 تاریخ مغرب بعد لگ جائے گی انشاءاللہ، تو ہماری مسجد میں نماز عشاء کے بعد امام زین العابدین کے لیے اور امام عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے انشاءاللہ محفل نعت اور ذکر خوانی کی محفل ہوگی۔ آپ حضرات میں شرکت بھی فرمائیں، اور کل کے پروگرام میں فاتحہ خوانی کے حوالے سے ان دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کے لیے آپ کچھ پیش کرنا چاہیں تو موزین صاحب سے رابطہ کر لیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام بزرگوں، اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں سے مالا مال فرمائے۔